الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفاہ اما بعد۔ محترم سامعین، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت کے وقت یعنی جب سولی پر چڑھایا جا رہا تھا اس وقت نماز کا شوق۔ پورا تفصیلی واقعہ یہ ہے کہ احد کی لڑائی میں جو لوگ کافر شہید ہو گئے تھے ان کے عزیز اقربا میں انتقام کا جوش تھا۔ ایک عورت تھی سلافہ، اس کے 2 بیٹے قتل ہو گئے تھے اور حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے قتل ہوئے تھے۔ اس نے یہ منت مانی تھی کہ کسی بھی طرح کوئی حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کا سر لائے، اس میں وہ شراب پیے گی، اس کھوپڑی میں شراب پیے گی۔ اعلان کیا اس نے کہ جو حضرت عاصم کا سر لے کر آئے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دے گی۔ تو سفیان بن خالد کو اس لالچ نے ستایا اور اس نے ایک جماعت مدینہ منورہ بھیجی جنہوں نے اپنا آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ چند لوگوں کو بھیج دیں جو ہمیں دین سکھائیں، اور خاص کر حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کی درخواست کی کہ ان کا وعظ بہت پسندیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا اور حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کو بھی بھیج دیا۔ اب یہ 10 آدمیوں کی جماعت جاتی ہے، راستے میں ایک مقام پر پہنچتی ہے تو کفاروں کی طرف سے بدعہدی ہوتی ہے، 200 آدمی مقابلے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اب یہ مختصر سی جماعت کیا کرتی، یہ لوگ ایک پہاڑ پر چڑھ گئے جس کا نام فدفد تھا۔ اس پہاڑ پہ چڑھنے کے بعد ان لوگوں نے تیروں سے مقابلہ کیا، نیزوں سے مقابلہ کیا، تلواروں سے مقابلہ کیا۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے فرمایا کہ تمہارے ساتھ مسلمانوں دھوکہ ہوا ہے، لہٰذا تمہارا محبوب تمہارے ساتھ ہے اور جنت کی حوریں تمہاری منتظر ہیں، اور جوش کے ساتھ لڑنے میں جٹ گئے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو مکہ میں تحقیق کے لیے بھیجا تھا۔ بہرحال جو بھی ہو، حضرت عاصم رضی اللہ عنہ یہ بات سن چکے تھے کہ سلافہ نے یہ دعا کی، یہ منت مانی ہے کہ میں عاصم کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی۔ تو انہوں نے 2 دعائیں کی، ایک دعا یہ کہ اللہ تعالی ہمارے اس حال کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دے، اور دوسری دعا یہ کی کہ اللہ تعالی میرا سر آپ کے راستے میں کاٹا جا رہا ہے، میرے سر کی آپ ہی محافظ ہیں، آپ حفاظت فرمائیے۔ چنانچہ جیسے آپ کو شہید کر دیا گیا، کفاروں نے کوشش کی کہ آپ کے سر کو کاٹے۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کا ایک گول بھیجا جو آپ کی ناش کے آس پاس گھومنے لگی۔ ایک روایت میں بھیڑوں کا گول بھیجا۔ ان لوگوں کو یہ خیال تھا کہ شام کو رات جب ہو جائے گی یہ مکھیاں یا بھیڑ اڑ جائے گی، اس کے بعد ہم سر کو کاٹ لیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے انتظار کیا، لیکن شام کے وقت اللہ تعالیٰ نے تیز رو بارش بھیجی جو آپ کی ناش بہوا کر لے گئی اور ان کے ہاتھ نہ آ سکی۔ اب 7 صحابہ اکرام یا 3 صحابہ اکرام شہید ہو گئے۔ ایک روایت میں تھا کہ 10 صحابہ اکرام تھے، ایک روایت میں 6 تھے۔ بہرحال 3 لوگ اور بچے۔ اب جو 3 لوگ بچے ان میں ایک حضرت خبیب رضی اللہ عنہ
دوسرے حضرت زید رضی اللہ عنہ، تیسرے عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ تینوں ان کے ساتھ ہوئے تو انہوں نے پہاڑ سے اترتے ہی ان کی کمانیں اپنے قبضے میں لے کر اس کی تاعتیں باندھ دی۔ تو حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ بدعہدی ہے اور میں ان کفاروں کے ساتھ جانا نہیں چاہتا، ان کے عہد اور پیمان میں آنا نہیں چاہتا ہوں۔ لہٰذا انہیں کھینچنا چاہا، کھینچ نہ سکے، کھینچا تانی رہی۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت عبداللہ بن طارق کو وہیں شہید کر دیا۔ اب دو ساتھی بچے، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ عنہ۔ دونوں کو مکہ میں لے گئے اور دونوں کو فروخت کر دیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو خریدا اور خریدنے کے بعد ان کو شہید کیا گیا، تو ان کو 50 اونٹوں کے عوض میں خریدا اور خرید کر ان کو مکہ کے باہر، حرم کی سرحد کے باہر لایا گیا۔ بہت سارا مجمع آیا، اس میں ابو سفیان بھی تھا۔ اس وقت آپ کی شہادت سے پہلے پوچھا گیا کہ زید، تمہارے بدل میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے اور تمہیں چھوڑ دیا جائے کہ تم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ سکون سے رہو، تو کیا چاہتے ہو، کیا سوچتے ہو؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے تو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام پر ہوں جہاں ہے بھی، اور آپ کے کانٹا چبھے، یہ بھی پسند نہیں۔ قریش اس بات کو سن کر، کفار مکہ یہ بات سن کر بڑے حیران ہوئے۔ ابو سفیان نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ اس کی نظیر کہیں نہیں ملتی دنیا میں۔ اب حضرت زید رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت خبیب رضی اللہ عنہ، جب حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی شہادت کا وقت قریب آیا تو اس سے پہلے کچھ دن آپ کو قید میں رکھا گیا۔ جس شخص نے آپ کو خریدا تھا اس کی باندی کہتی ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ آدمی کے سر کے برابر انگور کا خوشہ لیے ہوئے کھا رہے، اور اس وقت مکہ میں کہیں انگور نہیں تھے۔ جب حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی قتل کا ٹائم ہوا، شہید کرنے کے لیے تیار ہوئے، اس وقت حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے ایک استرا مانگا تاکہ صفائی کر لے۔ ایک بچہ، کمسن بچہ آپ کے پاس چلا گیا، لوگ گھبرائے۔ آپ نے فرمایا کہ تم یہ سمجھ رہے ہو میں بچے کو قتل کر دوں گا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کو شہید کرنے کے لیے لے جایا گیا۔ جب آپ کو سولی پر چڑھانے لگے تو اس وقت آپ نے دعا کی، یا اللہ، میرے اس حال کی خبر کوئی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دے۔ چنانچہ وحی کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے قتل کی خبر پہنچی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام یا خبیب، اور صحابہ کو اطلاع دی کہ خبیب کو قریش نے قتل کر دیا ہے۔ قتل سے پہلے ان سے بھی یہی پوچھا کہ اگر تمہیں چھوڑ دیا جائے اور تمہارے عوض میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، تو آپ نے بھی یہی جواب دیا جو حضرت زید رضی اللہ عنہ کا تھا کہ میں ہرگز گوارا نہیں کرتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہوں پر ہو اور آپ کو ایک کانٹا چبھے، اور میری جان کے عوض میں کانٹا چبھے۔ 40 کافروں نے آپ کی سولی پر چڑھنے کے بعد، جب سولی پر چڑھا دیا گیا تو 40 کافروں نے نیزوں سے آپ کے اوپر حملہ کیا،
پورے بدن کو چھلنی بنا دیا۔ یہ لوگ تھے جو سچے عاشق تھے، سچے دین کے شیدائی تھے۔ اللہ پاک ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔